بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک اندھا تھا، دوسرا گنجا تھا اور تیسرا بدصورت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کا امتحان لیا جائے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتہ پہلے بدصورت کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اچھا رنگ، اچھی جلد، کیونکہ لوگ مجھ سے گن کھاتے ہیں۔ فرشتے نے اس پر اپنا ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری دور ہو گئی، اس کا رنگ بھی خوبصورت ہو گیا، اس کی جلد بھی اچھی ہو گئی۔ فرشتے نے پوچھا کہ تمہیں کس طرح کا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا کہ اونٹ، یا اس نے کہا کہ گائے۔ اسحاق بن عبداللہ کو اس سلسلے میں شک تھا کہ بدصورت اور گنجے میں سے ایک نے اونٹ کی خواہش کی تھی اور دوسرے نے گائے کی۔ اس کی تعین کے سلسلے میں ان کو شک تھا، چنانچہ اسے حاملہ اونٹنی دی گئی اور کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت دے گا۔ پھر فرشتہ گنجے آدمی کے پاس گیا اور اس سے جا کر پوچھا کہ تمہیں کیا چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا کہ عمدہ مال، اور یہ میرا عیب ختم ہو جائے کیونکہ وہ گنجا ہے، کیونکہ لوگ اس کی وجہ سے مجھ سے پرہیز کرتے ہیں۔ فرشتے نے اس کے سر پر بھی ہاتھ پھیرا اور اس کا عیب جاتا رہا، اس کے عمدہ بال آ گئے۔ فرشتے نے پوچھا کہ تمہیں کس طرح کا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا کہ گائے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ فرشتے نے اسے حاملہ گائے دے دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت دے گا۔ پھر فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا چیز زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بصارت دے دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بصارت اس کو واپس کر دی۔ پھر پوچھا کہ تمہیں کس طرح کا مال پسند ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے بکریاں پسند ہے۔ فرشتے نے اسے حاملہ بکری دے دی۔ پھر تینوں کے جانوروں کے بچے پیدا ہوئے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اتنی برکت ہوئی کہ بدصورت کے اونٹوں سے اس کی وادی بڑھ گئی، گنجے کے گائے بیل سے اس کی وادی بڑھ گئی اور اندھے کی بکریوں سے بھی اس کی وادی بڑھ گئی۔ پھر دوبارہ فرشتہ اسی طرح ان کے پاس آیا۔ سب سے پہلے وہ گنجے کے پاس آیا اور کہا کہ میں ایک مسکین آدمی ہوں۔ فرشتے نے اپنا چہرہ بدلا ہوا تھا، سفر کا تمام سامان و اسباب ختم ہو چکا ہے اور آج اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے مقصد بر آوری کی توقع نہیں، لیکن میں تم سے اس ذات کا واسطہ دے کر جس نے تمہیں اچھا رنگ اور اچھی جلد اور اچھا مال عطا کیا ہے، ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں جس سے میں اپنے سفر کی ضروریات پوری کر سکوں گا۔ اس نے فرشتے سے کہا کہ حقوق اور بہت سے ہیں۔ فرشتے نے کہا کہ غالباً میں تمہیں پہچانتا ہوں، کہیں تمہیں بدصورتی کی بیماری تو نہیں تھی جس کی وجہ سے لوگ تم سے گن کھایا کرتے تھے؟ تم ایک فقیر و مفلس تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز تمہیں عطا کی۔ اس نے کہا کہ یہ ساری دولت تو پشت در پشت چلی آ رہی ہے۔ فرشتے نے کہا کہ اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی حالت میں لٹا دے۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور اپنی صورت کو بدلا ہوا تھا، اسے بھی وہی بات کہی جو اس نے بدصورت کو کہی تھی، اس نے بھی وہی جواب دیا۔ فرشتے نے کہا کہ اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی پہلی حالت پر لٹا دے۔ اس کے بعد فرشتہ اندھے کے پاس آیا اپنی اسی پہلی صورت و شکل میں اور کہا کہ میں ایک مسکین آدمی ہوں اور میں مسافر ہوں، سفر کے تمام اسباب ختم ہو چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے مقصد بر آوری کی توقع نہیں رکھتا۔ میں تم سے اس ذات کا واسطہ دے کر جس نے تمہیں بصارت دی ایک بکری مانگتا ہوں جس سے میں اپنے سفر کی ضروریات کو پورا کر سکوں گا۔ اندھے نے جواب دیا کہ واقعی میں اندھا تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بصارت عطا فرمائی، اور واقعی میں فقیر تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے مالدار بنایا۔ تم جتنی بکریاں چاہو یہاں سے لے کر جا سکتے ہو، خدا کی قسم جتنا بھی تمہارا جی چاہے لے لو، میں تمہیں ہرگز نہیں روکوں گا۔ فرشتے نے کہا کہ تم اپنا مال اپنے پاس رکھو، یہ صرف تمہارا امتحان تھا اور اللہ تعالیٰ تم سے راضی اور خوش ہوئے ہیں، اور تمہارے دونوں ساتھیوں سے ناراض اور ناخوش ہوئے ہیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ انسان کو دے کر بھی آزماتا ہے اور انسان سے لے کر بھی آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے صبر کا امتحان لیتا ہے، اس کے شکر کا امتحان لیتا ہے۔ جو لوگ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ایسا نوازتا ہے کہ
انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ اس مقام تک کیسے پہنچ گئے۔